وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کی خاطر خرچ کر رہے ہو، خالص نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آج ہمارے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی ہم کام جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو رہا، اور اس کے بارے میں اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کیا عمل کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ جب نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی جو کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے تھے، اور انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنت میں کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اور جب ایک مشترکہ دشمن نظر آ جاتا ہے نا، تو وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں، اور یہود اور نصارہ نے بھی مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا لیا تھا۔ ان کے اس بیان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات، ان کے من گھڑت خیالات، ان کی خوشنما آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آسمانی کتاب سے دلیل لے آؤ، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، ہمیں دکھا دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو۔ اور چہرے میں ہماری دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہماری عقل سمجھ سب آ جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دے، سر تسلیم میں خم کر دے، اور اس کا رویہ سچائی کا ہو، حسن کردار پر مبنی ہو، محسن کے لیول پر کام کرنے والا ہو۔ سر کا جھکانا ایسا نہ ہو کہ منافقانہ انداز ہو، اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا، بلکہ سچائی کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن کے درجے پر ہوا تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم کا شکار ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی دونوں اہل کتاب ہیں، اس کے باوجود یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی جیسی بات۔ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ یہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس آئے تھے۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ عمرہ ادا کیا تھا۔
تو یہ 7 برس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے بہت مشکل تھے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہوتے ہیں۔ ایک تخریب ہوتی ہے ظاہری کہ مسجد کو گرا دیا جائے، ایک باطنی تخریب ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کا اڈا بنا دیا جائے، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ وہ خانہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے تیار کیا تھا، اس کو انہوں نے پورے کا پورا بت کدہ بنا دیا تھا اور 360 بت وہاں پر رکھ دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمانوں کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال کا ہو جائے گا۔ یہ فرقے بنا لیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ان کا کام رہ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت ہماری اسی بات کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ کون لوگ؟ جو ہم آیت نمبر 114 میں ابھی پڑھ کے آئے، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو لائق ہی نہیں کہ یہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی ایک بڑا حساس معاملہ تھا، اور جن لوگوں کو یروشلم سے بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی ان کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت تھی۔ اس حوالے سے قبلے کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ مدینے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کی طرف اور 16 مہینے گزرنے کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر ایک آیت یہاں بیان کی گئی، اور اب دوبارہ سے سلسلہ کلام پیچھے جوڑا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، یا بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع ابداع سے ہے، ابداع سے مراد ہے عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یعنی بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ بدیع کہتے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا۔ ہمارے ہاں جو بدعت کا لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ بدعت وہ شے ہے جو دین میں نہیں تھی اور خام خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی جڑ بنیاد دین میں نہیں، وہ بدعت ہے۔
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات دکھا دیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، اور اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی خوشخبری دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑیں، جو کفر کریں، جو منافقت میں مبتلا ہو جائیں، بد عملی کریں، ان کو خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ اپنے طرز عمل کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار پا گئے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے جہنمی ہو گئے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں یا جنت میں لے جا سکتے ہیں یا جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف حق کو واضح کر دینا ہے، وضاحت میں کوئی کمی نہ ہو، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، یہ ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں، اس لیے ان سے آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ یہ زیادہ امید انسان جب لگاتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہود اور نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقوں پر نہیں چلیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی بفرض محال آپ نے یہود یا نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ کرنے والے نہ تھے، لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ لو کچھ دو کا معاملہ کرتے ہیں، کچھ ان کی بات مانتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، درمیان میں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اب مدینہ کے یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اسی پر چلنا ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے مَا لَکَ مِنَ اللہِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ حق کی تلوار اریاں ہے، اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک نہیں بدلتا، اسی طرح ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک قوم کے لیے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم کے لیے دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول قوانین غیر مبدل ہیں، اور اللہ کی سنت کے بارے میں فرمایا
فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں۔ بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں الحمدللہ، ہمیں بھی اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے، اور اس کی جن کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ کس طرح کتاب کی تلاوت کرتے ہیں؟ حق کا تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو تلاوت کا مطلب سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو یہاں پر جج کر سکیں کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تلاوت کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ تلا یتلو، یتلو کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ سورۃ شمس میں آتا ہے، پہلی 2 آیات ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ٹیکسٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب پڑھتے ہوئے انگلی لائن کے اوپر رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ سطر سے سطر تک صحیح طریقے سے پڑھتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا رہنما بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ دیکھیں ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اس سے میرے لیے امام اور روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اسی وقت بنائے گا، نور اسی وقت بنائے گا، ہدایت اور رحمت اسی وقت ہوگی جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم تلاوت کا حق ادا کریں گے۔ تو پھر یہ کتاب ہمارے لیے نور بنے گی۔ جب یہ نور روشنی کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا تو ہم ہدایت حاصل کر سکیں گے، اور جب ہدایت حاصل کریں گے تو ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، یعنی وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور اگر کوئی شخص نہ تلاوت کا حق ادا کرے، نہ کتاب کی پیروی کرے اور دعویٰ کرے کہ اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، تو جان لیں کہ اس کا دعویٰ حق پر مبنی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے جو ابھی تک رکوع پڑھے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کو خطاب زیادہ کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے رکوع کے آغاز سے لے کے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل ہی سے کی گئی، اور الا یہ کہ ایک جگہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا اور کچھ جگہ مشرکین مکہ کا بھی تاغیظ کے اسلوب میں تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ بڑے تھے۔ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا،
اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس ایک غیر آباد وادی میں آباد کیا تھا۔ وہاں سے نسل بنی اسماعیل چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر پھر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی بنی قطورہ کہلاتی ہے، اور ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جو امامت تھی بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی، اور یہاں پر انتقال امامت کے وقت اب بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے مابین جو مشترک قدریں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس سے اہل توحید کا مرکز بنایا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے سب کو پورا کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، مال سے بھی آزمائے گئے، اولاد سے بھی آزمائے گئے، والدین کی طرف سے بھی آزمائش آئی، قوم کی طرف سے بھی آئی، اور ہر امتحان میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو صراط مستقیم کو اختیار کریں گے، ان کے متعلق ہمارا وعدہ ہے۔ نسلیت کی بنیاد پر کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو صرف تمہاری نسل سے ہو وہ بھی ایسا ہی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے کر لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ اور اسے امن کا گھر قرار دیا تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو آج بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر دونوں طرح کی پاکی مراد ہے کہ ظاہری صفائی بھی ہو، کوئی گندگی نہ ہو تاکہ زائرین آئے تو ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ توحید کا چرچا ہو، کسی طرح کا کفر اور شرک وہاں نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اب ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کر رہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ پہلے سوال کر چکے نا ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تو یہاں فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں اللہ تجھ پر یوم آخرت پر، تو تو ان کو اس امن والی جگہ میں
رزق عطا کر۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو دوں گا۔ یہ ہے اللہ کا رحمان ہونا، یہ ہے اللہ کا رحیم ہونا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ایمان سے محروم ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کا مال و متاع دیتا رہے گا، لیکن انہیں امامت میں شامل نہیں کرے گا۔ دنیا میں ان کو پیسہ بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی، دنیا کا عیش و آرام ملے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے عذاب جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور کہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ ہے، لیکن یہ اس وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، تو سیلاب کی وجہ سے اس کی تمام دیواریں بہہ گئی تھیں اور اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا۔ اور جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، ہماری یہ کوشش، ہماری محنت، ہماری مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس تھی، اور آپ اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ۔ یہ دعا دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں، ہم کہیں کہ ہماری تو موت حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی ہمارے دل کے اندر ہو، اللہ کے ہونے کا احساس ہو، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے کہ اللہ وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھنا، ہمیں موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے۔ یعنی تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو مناسک حج ہیں وہ تو ہمیں سکھا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے۔ فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، یعنی باہر کا نہ ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کا صرف پڑھ کے سنا دینا بہت آسان کام، لیکن کتاب میں موجود حکمت کو سمجھنا اور اس کی آگے تعلیم دینا اور اس کو آیات کو دلوں میں اتارنا یہ اہم تر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، یعنی ان کے اندر اتنے ان کے دل پاک ہو جائیں، اس طرح ان کا تزکیہ ہو جائے کہ ان کے دلوں میں صرف تیری محبت اور آخرت کی طلب، اس کے علاوہ کوئی طلب باقی نہ رہے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ رغبہ الہ کا مفہوم ہوتا ہے کسی شے کی طرف میلان ہونا، محبت ہونا، اور رغبہ عن کا مطلب ہوتا ہے کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے کو چھوڑ دینا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، بس جسے میری سنت ناپسند ہو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ إِلَّا مَن سَفِہَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ،
کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے خود کو خود حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بھی اس سے کہا کہ پروردگار نے کہ مطیع فرمان ہو جا، تو اس نے کہا میں مطیع فرمان ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ یہاں آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو اتنے مشکل ہوتے ہیں ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننا۔ یہاں لوگ کیا کہیں گے، نہیں اب یہ چھوڑ دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں یہ تو ہماری رسم اب خاندان میں چل رہی ہے، ہم اس کو کیسے تبدیل کر دیں۔ ہم تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، اس پر بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں سے ایک بہت بڑا امتحان تھا، جو کہ بیٹا جو 13 برس کا ہو چکا تھا، باپ کا دست و بازو بن گیا تھا، اور اس سے ذبح کرنے کا حکم آیا تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، تو اس نے کیا کیا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، کہ ہم بھی اللہ کا حکم سنیں تو فوراً کہیں اسلمت لرب العالمین۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ کیا؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں آئے۔ ہم کتنی نافرمانیاں اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، دل میں زبان سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی پریکٹیکلی کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کا تو وقت مقرر ہے، اور ہمیں نہیں پتہ وہ کون سا وقت ہوگا۔ تو اگر وہ اس وقت موت آ گئی جب ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ تو یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخری وقت ایسا آ جائے جو اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے گزرے۔ تو ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر گزاریں گے تو ہی اللہ کی فرما برداری کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار، اپنا فرما بردار بنا لے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت؟ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تھے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا۔ جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک قول و قرار کرنا چاہتے تھے، بچوں کو مزید پختہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا دین اپنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی فرما برداری کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی کمائی کام آئے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بڑے کیا کرتے رہے۔ اب اسی پس منظر میں یہود کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جائیں۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے نہیں، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔
اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم کہو قولوا آمنا باللہ، کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ ایک ہوتی ہے تفضیل، یعنی کسی کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا، اس کی نفی نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، جبکہ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے دوسرے کا انکار کر دیا جائے، اور رسولوں میں کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں، ہم تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں باندھ کر پھرتے ہیں، ہم صرف اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اے مسلمانوں اگر وہ یعنی یہود اور نصارہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے ہو، یعنی ضد اور ہٹ درمی کی روش کو چھوڑ دیں اور ٹھیک ٹھیک وہی دین اور وہی رستہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا ہے، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر وہ ضد پر ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، ہر درمی میں مبتلا ہیں، تعصب کا شکار ہیں، مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کمپرومائز کی کسی دعوت کی طرف توجہ نہ دیں، کچھ لوگ کے معاملے کے بارے میں آپ مت سوچیں، ان کی مخالفتوں کی، ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں، اور کتنی دن بدن نازک صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں آپ کا محافظ اور مددگار ہے۔ صبغۃ اللہ، اور ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، یعنی رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعتوں میں کچھ فرق ضرور ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ یہاں جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، پے در پے 3 الفاظ کو ذرا غور کریں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آیت نمبر 136 کہاں ختم ہوئی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو ہم سب ہیں مسلمون الحمدللہ، ایسا ہی ہے نا۔ پھر آیت نمبر 138 کو دیکھیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی صرف مسلمون نہیں ہے، عبادت پوری زندگی میں اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس کے اندر آ جاتی۔ پھر آیت نمبر 139 میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیونکہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ جو تینوں الفاظ ہیں نا جن پہ آیات کا اختتام ہو رہا ہے، ان کو نا اپنے دماغ میں سٹک کر لیں۔ نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون، ہم فرمانبردار ہوں گے جب ہمارے اندر عبد کی کیفیت آئے گی، غلامی ہوگی، اور مخلصون ہوں گے، ہر عمل ہر کام ہمارا خالص اللہ کی خاطر ہوگا،
اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ علماء یہود کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کا انہیں انتظار تھا، لیکن وہ اس گواہی کو چھپائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی ہے۔ جو عمل انہوں نے کمائے ان کا فیصلہ ان کے عملوں کے حساب سے ہوگا، لیکن جو عمل تم کماؤ گے ان کے حساب سے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔